بت رکھ دیے گئے ہیں، شخصیات کے بت، فرقہ واریت کے بت، ذات پات کے بت، مرد و عورت میں انسانی تفریق کے بت، اپنے اپنے عقیدوں اور نظریوں کے بت، مکر و ریاکاری کے بت، خیانت اور بدعہدی کے بت، ناانصافی اور بدعنوانی کے بت۔ اور ہم چونکہ ایک بت شکن کے امتی ہیں، لہذا ہمیں یہ بت گرانے ہوں گے۔ آج کے نوجوان کو مایوسی سے نکالنا ہے، ہر بزرگ کو پریشانی سے نکالنا ہے، بچوں کو حیرانی سے نکالنا ہے۔ وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر سہم جاتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی خبریں سن کر لاشعوری طور پر امی سے پوچھتے ہیں کہ ابو تو گھر پر ہی ہیں نا، باہر تو نہیں گئے۔ ہم سب کو مل جل کر ہی اس معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا ہے، اب توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ مجھ سے بارہا یہ پوچھا گیا ناظرین کرام، بار بار یہ سوال کیا گیا کہ میں واپس کیوں آ رہا ہوں؟ یہ کام تو وہاں سے بھی ہو سکتا تھا جہاں میں تھا۔ درست، بالکل درست۔ ایک آواز کمرے میں گونجتی ہے جس سے گنے چنے افراد متاثر ہوتے ہیں، اور ایک انتخاب کوہ صفا ہوتا ہے جہاں انسانیت تک پیغام محبت اور پیغام رحمت پہنچتا ہے۔ میں بھی کوہ صفا پر چڑھنے والے کے نالین پاک سے لگی خاک کا ایک ذرہ ہی تو ہوں، اور چاہتا ہوں کہ پیغام کی وسعت محدود نہ ہو بلکہ مؤثر اور حدود سے ما سوا ہو۔ چینلز ماں نہیں ہوتے کہ جو بدلی نہیں جا سکتی، اور یہ وہ نسبت بھی نہیں ہے کہ جس کے نام سے میں آخرت میں پکارا جاؤں گا، نہ ہی یہ مذہب ہے کہ جس کی تبدیلی ارتداد کی سرحدوں میں لے جائے۔ بس نظریات نہیں بدلنے چاہیے، افکار میں جوار بھاٹا مناسب نہیں، اور یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ رابطے کا چینل کوئی بھی ہو لیکن واسطے اور ضابطے کا چینل ایک ہی ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں واپس آیا ہوں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں ناظرین کرام کہ اسلام کا بنیادی انگریڈینٹ کیا ہے، تو میں ایک طفل مکتب، محدود علم رکھنے والا، گو کہ اس وقت مجھے جید علماء کرام بھی سماعت فرما رہے ہیں، وہی علماء کرام جن کی وجہ سے آج میں ہوں۔ میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ منصب انہی کا ہے جن پر جشن ہے۔ میں تو بس بزرگوں، علماء کرام اور صاحبان دانش کی جوتیاں ہی سیدھی کر لوں، میرے لیے تو یہی باعث اعزاز اور صد افتخار ہے۔ تو میں جواباً یہی کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم، مجھ کم علم کی نگاہ میں اس سے بہترین اسلام کا ایسنس کوئی اور نہیں۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر اور ان کی لغزشوں کو معاف کر، اللہ تجھے بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ آج کسی کا کوئی مواخذہ نہیں، معاف کرنا اور بھول جانا ہی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور وصیت ہے۔ اور اس جذبہ درگزر کی خوبصورتی کا احساس صرف درگزر کرنے والے کو نہیں ہوتا، بلکہ جس سے درگزر کیا جاتا ہے اس کی ٹہنیوں پر بھی نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، محبت کے پتے نکلتے ہیں، اور سبز شاخیں آنے والی حسین زندگی کی نوید سناتی ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے اب وہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔